اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحۃ القائلون ولا یحد الحق مجتہدون الذی لسان صفتہ یحد المحدود ولا نفت الممدود ولا وقت المعدود علی اجل الممدود فطر الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وودت بسکور میدان جعلت عظمت والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام والمنہاج البیدی والکتاب الہادی والمولود بمکہ بہجرتہ بطیبہ علی بذکرہ بالدین المشہور والعلم المعصور والکتاب المستور والنور ساطع والضیاء علام سیدین الممجد المصطفى الامجد المحمود الاحمد ابو القاسم دلہی پور میں بنارس کے دلہی پور میں اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے. پہلے تو کرنے والوں کی صحت و سلامتی کے لیے ہم بھی دعا گو ہیں اور آپ سب بھی دعا کریے انشاءاللہ انشاءاللہ. اور آپ کی سماعتوں کو داد دیتے ہوئے اپنی تقریر کا مجلس کا آغاز کرنا چاہتی ہوں کہ ڈاکٹری اصول کے اعتبار سے بھی کوئی بھی جسم اتنا زبردست آمادہ نہیں ہو پاتا ہے ہر بات کو مسلسل سننے کے لیے. یہ واحد و شاہد در اہل بیت ہے اور یہ تابوت شہزادی فاطمۃ الزہرا کا صدقہ ہے. کہ وہی ہمت و طاقت دیکھتی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ شہزادی سب کے آنے کو قبول کرے. ہم اپنی مجلس کا آغاز کریں گے مگر 118 مرتبہ یا زہرا آپ لوگ سب بیٹھ کے چپ چاپ بھی پڑھتے بھی رہیے. اس کا روز بھی پڑھنا ہے لیکن چونکہ تابوت ہے تو آغاز آج سے ابھی سے کریے. کل کے اوپر کچھ کام نیک کام نہیں چھوڑے جاتے ہیں تو پڑھنا شروع کریے. ملتا ہے روایت میں ملتا ہے کہ زندگی کے اندھیرے چھٹ جاتے ہیں 118 بار یا زہرا. اور جو پچھلے سال بھی میں نے بتائی تھی اب دعوت وقت میں گنجائش نہیں زیادہ ٹائم نہیں ہے وہ 4 نظریں ضرور دلائیے. زیارت عاشورہ کو ترک نہیں کریے اگر شہزادی کی سچی چاہنے والی ہیں. صلوات بھیجیے محمد والے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. عزیزان گرامی اسی ٹاپک پر ہماری آپ کی بات اس سورہ کے زیر میں ہوگی لیکن پہلے کاغذ پر سورہ مریم رقم کروں پھر فاطمہ زہرا کی عفت اور عظمت بیاں کروں. عزیزان گرامی یہ وہ نام ہے، یہ وہ ذات ہے کہ اچھے اچھے لرز جاتے ہیں. آسان نہیں ہے اس
نام کا منہ سے نکلنا اور اچھے اچھے قلم بھی ہل جاتے ہیں، لکھنے والے بھی لرزتے ہیں نام فاطمہ کو لکھنے سے پہلے کہ کہیں خطا نہ ہو جائے قلم سے، بولنے والے ڈرتے ہیں کہ کہیں خطا نہ ہو جائے زبان سے۔ تو ان کا شکریہ ادا کریے کہ ہم لوگ جیسے اتنے گناہ گار ہونے کے باوجود اتنی بڑی دولت پر اتنے بڑے غم میں یاد کریے وہ وقت، وہ غم ہے آج کا، وہ غم کہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی کسی کو۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہاں پر آنے والا ہے ایک ایک شخص پوری کائنات میں جو ایام فاطمی کر رہا ہے اور شریک ہو رہا ہے کہ فاطمہ نے اپنے غم میں ہم لوگوں کو شریک کیا ہے۔ یا شہزادی یا زہرا، یا زہرا 118 بار پڑھتی رہی ہے۔ کون ہے شہزادی زہرا؟ کہا انسیہ، طاہرہ، مرضیہ، راضیہ، بطول، عابدہ، عادلہ، عالیہ، علیمہ، عالمہ، عالمہ، رفیہ، جتنا نہ نام لے، حبیبہ، حاضرہ، جتنا صبح قیامت تک، کیونکہ کائنات کی جتنی بھی قیمتی چیزیں ہیں سب انہی کے ہیں اور سارے نام انہی سے منسوب ہیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ شہزادی کا قدم وہ قدم ہے جس کے قدموں نے حقانیت کو سمت عطا کری ہے، حقانیت کو سمت عطا کری ہے، اور قرآن مجید کے عمل پر ایک ایک قدم چلنے والی شہزادی کا نام ہے زہرا۔ تمام فضائل صبح سے الحمدللہ یہاں پر مجلسیں ہو رہی ہیں۔ اب مجھے ساری آیتوں کو آپ کو دہرانا نہیں ہے، ساری باتوں کو آپ کو پھر سے بتانا نہیں ہے، اور مایا ناز ذاکر اور ذاکراؤں کو الحمدللہ 3 دن سے سن رہے ہیں۔ ٹائم کم ہونے کی وجہ سے چند باتیں جو آپ کے سامنے مجھے کرنا ہے وہ یہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ کیا ہے یہ لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر ہے کیا؟ کیا ہے یہ لیلۃ القدر؟ ذرا اس کو سمجھیے کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ یہ لیلۃ القدر کو جب آپ سمجھنے لگیں گے اور جب آپ اس کی تفسیر کو پڑھنے لگیں گے، پڑھیں گے کب؟ جب قرآن مجید کو کھولیں گے۔ قرآن مجید کو کھولیں گے کب؟ جب وضو کو کر لیں گے، اور وضو کو کریں گے کب؟ جب شیطان کو دور کر دیں گے، اور شیطان کو دور کب کریں گے؟ جب روحانیت سے پاک ہوں گے، جب نہ صرف جسم پر فوکس ہوگا، جب اپنے ضمیر پر کام کر چکے ہوں گے، جب اپنی روح کو تازہ کر چکے ہوں گے، کیونکہ اپنے ذہن میں ایک نیک خیال آنا بھی یہ بہت بڑی بات ہے۔ حالانکہ مجھ سے پہلے آپ الحمدللہ ماشاءاللہ ایک ٹورنٹو کی ذاکرہ سے مجلس سماعت کر چکی ہیں، تو اب ذہن آپ کے لندن، پیرس اور کینیڈا ہی نہ گھومتے رہ جائیں، ذرا عزا خانے میں تشریف لے آئیے اور یہاں جا کے دعا کریے، یا مولا لندن پیرس تو جب گھمانا ہو گھمائیے، مگر کربلا ضرور بلائیے۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ یا شہزادی حج ضرور کروائیے جو واجبات ہے، یا مولا اپنے روضے پر۔ اور ایک چھوٹا سا عمل بتا دوں میں، اگر جو زیارت کو جانا چاہتے ہیں، چھوٹا سا عمل یہ ہے، علم مولا عباس علیہ السلام کا، باب الحوائج کا، آپ ان سے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کریے، یا مولا عباس مجھے جلد سے جلد کربلا مولا کی زیارت کروائیے، میں شہزادی کی زیارتیں کروں انشاءاللہ۔
انشاءاللہ مکہ مدینہ کربلا مولا سب جگہ بلائیے، لیکن آپ کی نیابت میں روضہ امام حسین علیہ السلام پر زیارت عاشورہ پڑھنا چاہتی ہوں۔ مگر یہ اس عمل کو آپ نوٹ کر لیجئے گا، یاد رکھیے ناز کی بات، انشاءاللہ جس نے صدق دل سے مانگا یہاں دینے میں دیر نہیں ہوتی ہے، اور نہ ان کے خزانے میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی نہیں ہے اگر ہمارے مانگنے میں کوئی کمی نہ ہو۔ نوٹ کر لیجئے گا، جب روضہ امام حسین پر جائیں تو زیارت عاشورہ وہاں بھی پڑھیں۔ صلوات بھیجئے محمد و آل محمد۔ لیلۃ القدر کون سی ایسی رات ہے، کون سی ایسی بات ہے، کون سا ایسا راز ہے جس کا تذکرہ اس سورہ میں ہو رہا ہے؟ لیلۃ القدر۔ بہت بڑا ڈاکٹر قرآن کھولے تب بھی کہہ رہے ہیں تمہیں کیا پتہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بہت بڑا سائنٹسٹ کھولے تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ بہت بڑا راجہ، بادشاہ، شہنشاہ، یہ سب خدا کی قسم مولا سب کو زیارت نصیب کرائیں۔ جب آپ الحمدللہ کربلا معلیٰ جائیں گی، جب ان کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے جب بڑا بڑا وہاں کی آپ تصویریں دیکھیں گی اور اپنے دل کو ادھر متوجہ کریں گی، تب آپ کو لگے گا اب تک ہم بیوقوف بنائے جا رہے تھے۔ اس کو بادشاہت کہتے ہیں، جنت کی تو بات چھوڑیے، اس کو بادشاہت کہتے ہیں، اس کو شہنشاہیت کہتے ہیں۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے؟ ہوگے بڑے سورما، ہوگے بڑے کوئی بھی، ہم نہیں جانتے لیلۃ القدر کیا ہے وہ بتاؤ۔ لیلۃ القدر ایک رات ہے جس میں پورا راز پوشیدہ ہے۔ تفسیر قرآن الحمدللہ پڑھیے، جب آپ لیلۃ القدر کی چاہت میں، سوچ میں، فکر میں، عشق میں آگے بڑھنے لگیں گی باوضو، تو خدا کی قسم آپ کو اپنی روحانیت میں ڈراسٹک چینج لگے گا۔ آپ کو لگے گا کیا پا رہی ہیں آپ، افسوس ہوگا اتنے دنوں سے کیا کھو رہے تھے ہم، کاش اس وقت جاگ گئے ہوتے۔ یہ توفیق کی بات ہے۔ تم کیا جانو لیلۃ القدر، لیکن دل سے اگر کسی جاننے کی کوشش کی کسی نے تو ضرور جانتا ہے لیلۃ القدر۔ میرے مولا نے فرمایا تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ کہا نہیں مولا آپ بتائیے۔ کہا میری دادی فاطمۃ الزہرا صلوات لیلۃ القدر ہیں۔ پھر میرے مولا سے کسی نے پوچھا اچھا مولا لیلۃ القدر کی فضیلتیں بہت ہوں گی، کہاں؟ مولا میرے لیلۃ القدر کی فضیلتیں بیان کر رہے تھے کہ لیلۃ القدر بچوں کے لیے کہ جو ایک شب جاگا جاتا ہے پوری رات، اور یہ نہیں کہ جاگنے کے بعد صبح کی نماز میں سو گئے، ایسی لیلۃ القدر نہیں چاہیے مولا کو۔ پوری رات جاگے، صبح میں ملا دے، صبح کی آدھا نماز ضرور پڑھیں۔ تو لیلۃ القدر کی یہ فضیلت کائنات میں جتنا ذرہ ذرہ ہے اتنے بھی خدا نہ کرے گناہ ہو۔ ابھی آپ نے سنا تھا نا ہم لوگ گناہ گار بندے ہیں، کیا اگر ایک قدم جہاں سیدھا رکھنا تھا الٹا ڈال دیا یہ گناہ ہو گیا؟ اگر ہم سے کسی کی آبا دب گئی یہ گناہ ہو گیا۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمارے گناہ ہم ہی کو نہیں پتہ ہوتے ہیں۔ کہا اگر تم نے پوری کائنات میں ذرہ ذرہ جتنا ہے، خدا نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر اتنے بھی گناہ ہیں تو معاف۔ کب؟ کہا اگر لیلۃ القدر میں جاگ گئے تب۔ کہا اور؟ کہا اتنا آسان؟ کہا اتنا آسان۔ مولا کے پاس جب مولا نے تمام فضیلتیں بیان کی کہ شجر میں جتنے پتے ہیں اور سمندر میں جتنے ہیں، پانی کی بوندیں وغیرہ وغیرہ، پیچھے سے ایک شخص اٹھا۔ پیچھے والے بھی کوئی کم تھوڑی ہوتے ہیں۔ دیر میں آنے کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ان کے پاس دل نہیں ہے، دیر میں آنے کا مطلب یہ نہیں ہے ان کے پاس درد نہیں ہے، ان کے پاس وہ وسعت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ پیچھے سے ایک شخص کھڑا ہوا،
مولا رونے لگا زار زار۔ مولا نے پوچھا کیا ہوا، کیوں رو رہے ہو؟ کہا مولا اتنی فضیلتوں والی رات تھی اور مجھے علالت تھی، میں علیل تھا، میں بیمار تھا، میں رات میں جاگ نہیں پایا، اب تو یہ سال بھر کے بعد آئے گی، نہ جانے میں زندہ رہوں گا یا نہیں، مجھے بڑا افسوس ہے، مجھے رونا آ رہا ہے کہ لیلۃ القدر میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ پھر میرے مولا نے فرمایا گھبراؤ نہیں، دیکھیں نفس نفس جو عقیدت میں ڈھل گیا ہوگا، اس کا ایک ایک لمحے کا اس کے ایمان کو یہ شہزادی کو پتہ ہوگا۔ مولا نے کہا گھبراؤ نہیں، کہا پھر کہا اور بھی طرح سے تمہیں لیلۃ القدر میں ساری رات جاگنے کا ثواب مل سکتا ہے، اے مولا جلدی بتائیے، مولا جلدی بتائیے۔ تو کہا کہ اگر تم لیلۃ القدر میں جاگنا چاہتے ہو نا تو بس 2 لڑے ہوئے مومن کو کی دوستی کرا دو، تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا۔ خدا کی قسم اسی لیے میں نے کہا 118 بار یا زہرا ہر دل ہر زبان پڑھتا رہے تو ممبر سے جو یہ خاص تبرک تو جو عطیہ جو نذرانہ ملتا ہے وہ سینوں میں اترتا جائے گا۔ جب تک ان کی توفیق نہیں ہوگی ایک بھی لفظ ہم کو یاد نہیں رہے گا۔ ہم تو آئے ہیں جسمانی طور سے، روحانی طور سے سب کچھ علم لے کے جان نہیں پاتے ہیں۔ یا زہرا 118 مرتبہ۔ کہا مولا بس، کہا ہاں 2 مومنوں میں صلح کرا دو۔ کہا مولا اتنا آسان؟ انہی نے کہا ہاں اگر کوئی مومن پریشان ہے اس کی پریشانی میں اس کی مدد کر دو۔ کہا مولا اتنا آسان؟ کہا ہاں اگر کوئی مر جائے اس کے جنازے میں شریک ہو جائے۔ مولا اتنا آسان؟ کہنے ہاں اگر دے سکتے ہو تو جنازے کو کندھا دے دو۔ مولا اتنا آسان؟ کہا اگر پھر بھی دیر ہو گئی ہو ایک مٹھی اس کی قبر پر خاک ڈال دو جس وقت وہ دفن ہو۔ مولا اتنا آسان؟ ہاں اگر کسی نے قرضہ لیا ہے وہ نہیں دے پا رہا ہے اس میں اس کی مدد کر دو۔ مولا اتنا آسان؟ کہا ہاں کسی سے بہت ناراض ہو اس کو معاف کر دو۔ مولا اتنا آسان؟ کرتے کرتے صبح قیامت ہو جائے گی۔ جس مذہب میں جس اسلام میں اتنی آسانیاں ہوں پریشانیاں کہاں ہیں؟ کہاں سے پریشانیاں ہیں؟ شاید اسی ممبر سے میں نے پڑھا تھا کہ لیکیج کہاں ہے، بلاکیج کہاں ہے، یہ ہم ہی کو دیکھنا ہے، ہم ہی کو سمجھنا ہے۔ کچھ زیادہ کرنا نہیں ہے۔ لوگ اچیومنٹ کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، مجھے یہ چاہیے، مجھے یہ چاہیے، ایسی جگہ ایڈمیشن ہو جائے، یہ پڑھ لیں وہ پڑھ لیں، یہ کر لیں۔ بہت اچھی بات ہے، مومن نہیں پڑھے گا تو اور کون پڑھے گا؟ اور کون پڑھے گا؟ علم تو مومن کی میراث ہے، بالکل پڑھے گا، لیکن دوسرے کو تکلیف اذیت دے کے اچیومنٹ کے پیچھے مت بھاگو۔ اچیومنٹ میں کچھ نہیں رکھا ہے، انسان کا سکون اس کے سینے میں پوشیدہ ہے، انسان کے سکون اس کی خوشی مولا فرماتے ہیں اس کے دل میں موجود ہے۔ جو کرتے ہیں وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، میں تو پڑھتی بچیوں کے لیے ہوں، ذرا سا کر کے دیکھو، کسی بھوکے کو کھانا کھلا کے دیکھو اور کسی ضرورت مند کی حاجت کو پورا کر کے دیکھو، کسی کوئی ان پڑھ ہے اگر وہ پڑھنا چاہتا ہے اس کو پڑھا کے دیکھو، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر کے دیکھو۔ دور نہیں جاؤ، اپنے والدین کا ادب کر کے دیکھو ویسا جیسے قرآن نے کہا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ امام فرماتے ہیں پوری کائنات کی مخلوق پر ہم سب حجت ہیں، اول تاخیر سارے امام حجت ہیں، لیکن میری دادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا ہم پر حجت ہے۔ اللہ رے اللہ، کیا مرتبہ ہے بی بی کا، ہے کسی زبان میں دم کہ وہ بیان کر سکے؟ شاعروں کا سہارا لے لے کے ہم لوگ بھی تھوڑا تھوڑا بتا دیتے ہیں کہ توحید تیری ناز اٹھاتی ہے سیدہ، اور انجیر نے لکھے تیرے اوصاف حمیدہ، ہے زبور تیرا ہی جریدہ،
اور قرآن تیرے بچوں کا قصیدہ۔ ابھی تعریف میں نے کہاں کی، یہ چاروں کتابیں ہیں جہاں کی تو وہاں کی۔ صلوات بھیجیے محمد۔ کچھ نہ پاؤ گے ساقی کوثر کو چھوڑ کے، کچھ نہ پاؤ گے ساقی کوثر کو چھوڑ کے، اور چاہے پی جاؤ پورا سمندر نچوڑ کے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ نچوڑ کے بھی پی جاؤ گے سمندر، ان کی توفیق نہیں ہے تو نہیں جا پاؤ گے اس کے اندر۔ اور روح پاک کرو اپنا نہج البلاغہ میں میرے مولا کائنات نے فرمایا۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ اپنی سوچ کو، اپنی فکر کو شفاف رکھو، بالکل پانی سے زیادہ سب شفاف رکھو۔ جب سوچ اور فکر کو شفاف رکھو گے تب تمہیں کچھ سمجھ میں آئے گا، لیکن یہ ہمیں سب سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا ہے؟ وہ اس لیے دیکھیے ہماری بیوی کی بہت اچھی بہت پیاری کتاب ہے، بہت جو صحیفہ فاطمیہ ہے، اور وہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھی ہی نہیں ہوگی۔ کم سے کم 50 سے زیادہ حدیثیں اس میں ایسی ہیں جو میں نے زندگی میں ہم لوگوں نے سنی نہیں ہوں گی، مگر پڑھیں کیسے؟ آج یہ جو یا زہرا پڑھ رہی اس کی توفیق سے مانگیے کہ ہم لوگوں کو پڑھنے کا، ریڈنگ کرنے کا، تفسیر سمجھنے کا، عمل و پا میں پیوست کرنے کی توفیق ہو جائے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ ہم لوگوں کو بتاتی ہے، بڑا افسوس لگتا ہے اس رپورٹ کو بیان کرنے سے پہلے، دکھ تو ہوتا ہی ہے نا، کیونکہ قرآن مجید جس کی پہلی آیت کہہ رہی ہے اقرا، یعنی کہ پڑھو۔ قرآن مجید ہم لوگ اہل کتاب کے ماننے والے ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ گئے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد۔ کتاب اور اہل بیت یہ دو چیزوں کو کبھی چھوڑنا نہیں۔ اگر یہ دونوں میں سے ایک بھی چھوڑنا تو دور کی بات ہے، لوز ہوا تو تم کہیں کے نہیں رہو گے۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے کہ اس وقت پوری دنیا میں، پوری رپورٹ پڑھیے آپ، پوری دنیا میں پڑھنے والوں کا سب سے کم پرسنٹیج مسلمانوں کا ہے، مسلمانوں کا۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے۔ اور ایک یوروپین جو ہے وہ کم سے کم سال میں 35 کتابیں پڑھتا ہے، اور اسرائیلی جو ہے وہ سال میں 40 کتابیں پڑھتا ہے۔ تو یہ دیکھیے عرب فاؤنڈیشن والوں نے یہ رپورٹ پبلش کری ہے۔ یہ والی رپورٹ آپ پوری ڈیٹیل، ٹائم تو ہے نہیں، پوری بات نہیں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن آگے جو انہی نے کہا افسوس کی بات ہے کہ ایک یوروپین 200 گھنٹے سال میں پڑھائی کرتا ہے۔ پڑھنے کا مطلب کتاب کھولتا اور پڑھتا اور سمجھتا ہے، تب وہ آگے بڑھتا ہے۔ اور اسی رپورٹ میں ساری ڈیٹیل کے بعد جب مسلمان کے لیے لکھا ہے، اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور ہائے کہیے، شہزادی کے ساتھ آج سے آغاز کریے، جتنا خود جانتی ہیں اپنے آس پاس پڑھیے اور پڑھائیے۔ بغیر علم کے کوئی آگے بڑھ نہیں سکتا ہے۔ ہم آگے جا کے بیٹھ گئے، اس میں مزہ نہیں ہے۔ ہم اپنے ساتھ اوروں کو بٹھائیں، جو جہاں سے کر سکتا ہے وہ کریں۔ سچر کمیٹی کی رپورٹ کہتی ہے، جانتی ہیں، کہا کہ مسلمان پورے سال میں اوسطاً 6 منٹ، اونلی 6 منٹ پڑھائی کرتا ہے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ تو پڑھیے ضرور۔ ہم لوگ جو ہیں قرآن مجید کو نہیں پڑھتے اور اس کی تفسیر نہیں، جب ہم اس کی ریڈنگ نہیں لگا پاتے ہیں تو اس کے معنی اور مطلب و تفسیر کیسے؟ کیوں؟ کیونکہ ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، وقت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، یاد کر لیجئے، کائنات میں، دنیا میں اس وقت جو ہم موجود ہیں، یہی فرصت کا وقت ہے، بس یہی فرصت کا وقت ہے نیک کاموں کے لیے۔ الگ سے کوئی زندگی نہیں آنے والی ہے۔
زندگی کے 7 مرحلے بتائے گئے ہیں، 7 مرحلے۔ ایک عالم زر ہے اور ایک عالم صلب ہے، ایک شکم مادر ہے، برزخ ہے، قیامت ہے، اور پھر اس کے بعد آخری مرحلہ جو حتمی ہے جہاں فیصلہ ہوگا۔ تو شروع کے 3 مرحلوں سے آپ سے کوئی مطلب نہیں، آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے۔ بعد کے 3 مرحلوں میں آپ کا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ ایک واحد و شاہد یہ مرحلہ ہے کہ زندگی میں لمحہ لمحہ، پل پل، ساتھ ساتھ، اٹھتے بیٹھتے، رزم و بزم، لمحہ لمحہ جس طرح سے ہم نے زندگی جی ہے، کس طرح سے زندگی جی ہے، اس پر منحصر رہیں گے آگے کے بھی 3 مرحلے۔ آپ جانتی ہیں یہ 3 مرحلے پار کرنا، ابھی سنا تھا نا آپ نے پل صراط، آسان بات نہیں ہے۔ بس زندگی، عزیزان گرامی صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ زندگی ایک ٹرین کے مانند ہے۔ ابھی یہاں پر الحمدللہ اتنا بڑا مجمع ہے، اپنی اپنی سواریوں سے آیا ہوگا، لیکن ٹرین میں کبھی نہ کبھی تو بیٹھا ہوگا۔ ذرا تصور کریے کہ جب ہم گاڑی پر بیٹھ جاتے ہیں اور کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں، اتنے اچھے مناظر دکھائی دیتے ہیں، اور ہم دیکھتے رہتے ہیں، کبھی کبھی اس میں مہو ہو جاتے ہیں، اور کبھی کبھی کوئی سین ایسا آ جاتا ہے، لگتا ہے یہ تو آنکھوں سے ہرگز اوجھل نہ ہو۔ جیسے ہی دل کہتا ہے اوجھل نہ ہو، ویسے ہی تیزی سے گاڑی نکل جاتی ہے، اس پیچھے چھوٹ جاتا ہے، وہ پیچھے چھوٹ جاتا ہے۔ بس زندگی ایسا ہی ہے کہ بس وہ ٹرین چل رہی ہے، آپ کے چاہنے کے بعد بھی کوئی سین۔ کیونکہ بچپنا بہت اچھا تھا نا، کوئی ڈانٹنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں، ذرا سا روئے سبا پوچھنے لگے، گلے لگایا، چوما چاٹا، جو دل چاہے بڑوں سے کروا لیا، سر پہ بیٹھ گئے، کچھ بھی کر لیا، لگ رہا تھا یہی زندگی۔ جب زندگی نے اور کرمٹ لی اور اس کے بعد عالم جوانی میں آئے اور جو جوش و خروش دیکھا، تو وہ سب ماں اور باپ اور طفلی کے معاملات سب وہیں چھوٹ گئے۔ لگا یہی سین بڑا حسین ہے۔ ابھی جب تک اس میں کس و بل تھا، جب تک کروٹیں بدل رہے تھے، جب تک سوچ رہے تھے ایسا کروں کہ ایسا کروں یا ویسا کروں، سوچتے ٹائم لگایا، ایک دن اچھا یا برا کر ہی ڈالا۔ جب سکون سے بیٹھنے کا وقت آیا، دھیرے سے وقت کھسک گیا، پھر سین بدل گیا۔ اب پھر ہم وہاں پہنچ گئے جہاں ہم جانا نہیں چاہتے تھے، جہاں ہم دوسروں کو دیکھ کے ڈرتے تھے، زندگی نے لا کے وہاں کھڑا کر دیا۔ اچھا اسی پر امنا صدقنا ہو گئے کہ ہاں بھائی دیکھ لیا ہے، ایسے ہی خرامہ زندگی چلتی ہے۔ ابھی بڑھاپے میں ایڈجسٹمنٹ کر ہی رہے تھے کہ رجسٹریشن تو پہلے ہی ہو چکا تھا، بلاوا آ گیا، ایک وقت وہ آیا کہ ملک الموت کھڑا، پوچھا نہ گچھا، اور بس لے کے پہنچایا، کہا چلو۔ عزیزو تب آنکھ کھلی، سمجھ میں آیا کہاں تھے ہم، کر رہے تھے کیا، سوچ رہے تھے کیا، کرنا تھا کیا، اور کرنا چاہیے تھا کیا۔ اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ ہم خسارے میں، جس کو ہم زندگی سمجھ رہے تھے، ہم نے معنی خود ہی بدل دیے، زندگی کو موت کر دیا اور موت کو زندگی کر دیا ہے۔ عزیزو اگر قرآن کے سائے میں چلیں گے، کہہ دیا ہے نا ہر خشک و تر موجود ہے، اس میں تو موجود ہے۔ قرآن کے پاس آئیے، ہر مرض کی دوا ہے، چاہے وہ کینسر ہو اور چاہے ڈینگو ہو، جن کے نام بھی سائنس ابھی ڈھونڈ نہیں پایا ہے، قرآن کے پاس دوا اس کی موجود ہے۔ یہ ناس کے جملے نہیں ہیں، یہ مولائے کائنات کے جملے ہیں۔ پورے سال و مال میرے پاس فون آتے رہتے ہیں، لوگ جب پریشان ہوتے ہیں پوچھتے ہیں، میں نے بھی شہزادی کے سہارے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے، یا شہزادی ہمیں توفیق دیجئے کہ عوام الناس میں جو زحمتیں ہیں، جب سب کچھ ہے تو وہ اٹھائیں نہیں، عطا کرتی جائیے، ہم ادھر دیتے جائیں گے۔ ایک ہم کیا تمام مایا ناز ذاکر اور ذاکران
1400 سال سے سب دین کی خدمت اس طرح سے کر رہے ہیں۔ توفیق کا مطالبہ کریے اور توفیق ہی مانگیے، جب ہی مل سکتی ہے، کیونکہ اللہ تو دینے والا ہے، دیتا رہے گا، لیکن اگر ان کے پنجتن کے وسیلے سے مانگا، اگر شہزادی کے وسیلے سے مانگا، پھر جو ملتا ہے نا وہ یہاں بھی کام آتا ہے اور وہاں بھی کام آتا ہے، کیونکہ ہر انسان کے اندر ایک اچھائی بھی ہوتی ہے، ایک برائی بھی ہوتی ہے، دونوں چیزیں ہیں، لیکن جس کو سینچا جائے گا نا وہی کھیت لہلہائے گا۔ کہا وہ بڑا برا انسان، اپنے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ اپنے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ نے کیا سینچا؟ آپ نے اگر برائی سینچی تب آپ اس کو برا کہہ پا رہے ہیں۔ لباس اور جامہ اور اپنی جامہ زیبی اور اپنی خوبصورتی اور اپنی ٹنک میں آپ اچھے لگ رہے ہوں گے، اس سے پوچھ کے دیکھیے وہ کیا سمجھ رہا ہے آپ کو، صلوات بھیج کے دیکھیے۔ پریشانیاں آئیں گی، پریشانیاں مومن کے پاس پریشان کرنے نہیں ہوتی ہیں، مومن کے پاس چاہے بیماری آئے، آزاری آئے، دکھی آئے، پریشانی، ہر چیز کے معنی بدل جاتے ہیں۔ پریشانیاں پریشان ہونے کے لیے نہیں آتی ہیں، مومن کے پاس پریشانیاں آتی ہیں کہ آپ میں کتنی صلاحیت ہے۔ اگر صبح ہو رہی ہے، شام ہو رہی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہو رہی ہے، آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ آپ کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں، آپ کہاں کہاں مضبوط ہو سکتے ہیں، آپ کے وجود میں کون کون سے خزانے پیوست ہیں، آپ کیا کیا کر سکتے ہیں، آپ کے اندر موجود ہے لیکن باہر نہیں نکل سکتا ہے، کیونکہ اپرچونٹی نہیں ملی، موقع ہی نہیں ملا کہ میرے پیر میں چوٹ لگتی تو ہمیں پتہ لگتا کیسے بینڈیڈ لگے گی، خدا نہ کرے کیسے ڈیٹول لگے گی، کیسے ایکس وائی زیڈ، کسی طرح کا بھی جب تکلیف آئے گی تب اندر سے مولا فطرت انسانی میں سب کچھ پوشیدہ ہے۔ تکلیفیں آتی ہیں مومن کو امتحان لینے کے لیے۔ اب یہ ہے کہ جو جتنا بڑا ہے، جو دوسرے کلاس کا ہے، اس کے پاس چھوٹا سا امتحان ہو جائے گا دوسرے کلاس والا، اور جو بڑے کلاس کا ہے، جو پی ایچ ڈی کر رہا ہے، اس کا امتحان بھی تو بڑا ہوگا، گھبرانا نہیں ہے۔ کہا مولا کیسے پہچانے؟ لوگ کہتے ہیں ارے بڑے گناہگار ہیں، بڑے گناہگار ہیں، اتنی مصیبت میں ہے۔ کہا مولا نے بہت اچھا تمہارے پاس فارمولا ہے، تم خود پہچان سکتے ہو کہ سزا ہے یا عطا ہے۔ کہا مولا وہ کیسے؟ مولا جلدی بتائیے۔ کہا وہ ایسے کہ جب پریشانیوں میں دل بے چین ہو، زبان سے کفر کے کلمات نکلیں اور دنیا کی تمام برائیوں کی طرف جانے کا دل چاہے، یہ دعا کر لیں، وہ تعویذ کر لیں، ان کے اوپر کالا جادو کر دیں، وہاں سے یہ چھین لیں، وغیرہ وغیرہ۔ دعونے وقت میں گنجائش نہیں ہے، اشارہ، سب کتابیں ہیں، سب نیٹ ہے، سب لائبریری ہے، سوچئے، میں اشارے دے رہی ہوں، وقت کریے، کام کریے، پڑھیے، سوچئے اور ڈیپ میں جائیے، پھر کچھ نکال کے لائیے، دوسروں کو دیجئے۔ کہا کہ اس طرح سے، کہاں اس طرح سے کرو۔ اگر کوئی بھی تکلیف ہے اور اس کے بعد بار بار وضو کر کے مصلی کی طرف جانے کا دل چاہ رہا ہے، بس سمجھ لو یہ مولا تمہارے قریب ہے، یہ پروردگار عالم، یہ خالق کائنات، یہ مالک کائنات تمہارا امتحان لے رہا ہے۔ تم مصلی کو بچھاؤ اور سجدہ شکر کو ادا کرو اور کہو پروردگار عالم اگر تیری یہ مرضی ہے تو یہی صحیح، امتحان لے رہا ہے، شوق سے لے لے، مگر بار الہ بی بی کے صدقے میں پاس کر دینا۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ علی مولا
یا علی یا علی نام علی اتنی جوش سے لیا گیا ہے، ظاہر سی بات ہے لینا بھی چاہیے، بی بی کا تابوت بھی رکھا ہے اور ضرور لینا چاہیے۔ سورہ زمر کی تفسیر پڑھیے، آپ دیکھیں گے کہ جب معراج پر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، وہاں انہی نے دیکھا کہ مولا علی ہیں جو تسبیح پڑھ رہے ہیں، تو پوچھا انہی نے کہا کہ جبریل سے کہ کیا علی مجھ سے پہلے آ گئے تھے؟ کہا یہ بات نہیں ہے۔ کہا پھر بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا اصل میں پروردگار عالم آسمانوں پر علی کا اتنا تذکرہ کرتا ہے کہ جو عرش اٹھائے ہوئے تھے فرشتے، ان کو اشتیاق ہوا علی کی زیارت کرنے کے لیے، ان کے لیے پروردگار عالم نے ایک فرشتے کو علی کی شکل میں معین کر دیا ہے اور وہ تسبیح پڑھ رہا ہے۔ اور جانتی ہیں آپ کیا ہیں؟ اپنی اہمیت کو سمجھیے، اپنے فرض و ذمہ داری کو سمجھیے اور پوری ایمانداری سے پورا کریے۔ وہ تسبیح جو پڑھ رہا ہے فرشتہ علی کی شکل میں، وہ روز محشر جب بی بی شفاعت کروائیں گی تو وہ تسبیح کا ثواب مومنوں میں تقسیم ہوگا۔ مگر مومنوں میں سمجھ لیجئے جو صبح کی نماز قضا نہیں کرتا ہوگا، جو میرا دل کہتا ہے یہ میں نے پڑھا کہیں نہیں ہے، اور طرح سے پڑھا ہے لیکن اس واقعے کے ساتھ تفسیر میں نہیں یہ بات ہے، میرا دل کہتا ہے جو والدین کا ادب کرتا ہوگا، جو ہر ایک کا حق، ہر ضرورت مند کی چیز، ہر بات پورا حق و ایمان پر گامزن ہوگا، انشاءاللہ اسی کی شفاعت بی بی بھی کریں گی اور یہ تسبیح کا ثواب بھی انہی کو ملا ہے۔ کہا علی کون؟ کہا علی کون؟ کہنے مردوں کو زندہ کر دینے والے علی، شب کی تنہائی میں رزق بانٹنے والے علی، اور چراغوں کو روشن کرنے والے علی، چراغ کو روشن کرنے والے علی، اپنا نام لینے کی اجازت دینے والے علی، ہماری سانسوں کو آمد و رفت دینے والے علی، مددگار کبریا کون ہے جو علی کی اور شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی تعریف شہزادی نے اپنے بچوں کی جو تربیت کی ہے نا، آپ صبح سے سن رہے ہیں کہ باپ کے گھر میں کس طرح سے رہی، شوہر کے گھر میں کس طرح سے رہی، بچوں کی پرورش کس طرح سے کی، کیسی پرورش کی شہزادی زینب صلوات اللہ علیہا کی، جب بچوں کی پرورش کی تو کیسا مایا ناز ثمر۔ 18 برس کی کوئی عمر ہوتی ہے، 18 برس میں یہاں ہم لوگ کہتے ہیں عام لینگویجز میں کھانے کھیلنے کے دن ہے، لیکن کیا خوبصورت تربیت دے دی کہ الحمدللہ کہ مارکہ کربلا کو فتح کر لیا اور جنبش نہیں آئی، لرزش نہیں آئی۔ اپنے گھر کے ماحول کو ویسے ہی بنائیے۔ اگر دین و دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں، دو باتیں جلدی کے نماز شب اور زیارت عاشورہ کو ترک نہیں کریے، وہ چاروں نظریں ضرور دلائیے، اور شب جمعہ 135 بار ہم فاطمۃ و ابوہا و بالوہا و بنوہا یہ ضرور پڑھیے انشاءاللہ۔ کہتے ہیں مصیبتوں کے پہاڑ ہٹ جاتے ہیں، مصیبتوں کے پہاڑ ہٹ جاتے ہیں۔ آیت اللہ شیخ حسن نخوتی جو بہت بڑے عارف اور علماء گزرے ہیں کہ امام خمینی صاحب بھی اپنی بات ان سے ڈسکس کرتے تھے، اور جس طرح سے وہ پتہ لگتا تھا ان کی طرف سے، وہ اپنے آپ میں عمل میں کرنا چاہتے تھے اور کرتے تھے۔ ان سے انہی نے چاہا کہ ہم علم کیمیا سیکھ لیں، بیچ میں تمام تفصیلات ہیں وہ سب میں چھوڑ رہی ہوں، دعوت میں وقت میں گنجائش
گنجائش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا جب ان کا تقوی اور ان کی روحانیت اور ان کا ذوق اور شوق اور جذبہ ایمانی کو دیکھا، علامہ آیت اللہ نقوطی نے، انہوں نے کہا ہم تم کو علم کیمیا سے بھی بڑھ کے دیں گے۔ کہا دیجئے۔ میں کیا بتا رہی ہوں؟ دین اور دنیا کی دونوں کی کامیابی کے لیے۔ ویسے تو شاید یہ میں نہیں پڑھتی، لیکن الحمدللہ ان مجلسوں کی سی ڈی بھی بن رہی ہے اور نیٹ پر بھی ہے۔ جلدی جلدی میں پڑھوں گی، شاید یاد نہ ہو پائے، لیکن اگر نیٹ پر دیکھیے گا تب آپ کو یہ بات سمجھ میں آئے گی، پھر بھی میں بتائے دے رہی ہوں۔ کہا کہ بس پہلا عمل کہ ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ ضرور۔ ہر جو دین اور دنیا دونوں کی کامیابی چاہتا ہے، لمبی لمبی لائنوں میں ڈاکٹر کیا نہیں لگنا چاہتا ہے، جادو کی لائن میں، ٹونے کی لائن میں نہیں لگنا چاہتا ہے، برائیوں کی لائن میں نہیں لگنا چاہتا ہے، تکلیفوں میں نہیں پھنسنا چاہتا ہے، وہ یہ کرے کہ ہر نماز کے بعد شہزادی کی تسبیح پڑھے اور اس کے بعد صلوات پڑھے، ہر نماز کے بعد 3 بار قل ہو اللہ پڑھے اور 1 بار آیت الکرسی پڑھے، اور اس کے بعد آخر میں سورہ طلاق کی جو دوسری آیت ہے، نمبر 2 کی آیت، اس کا آخری حصہ اور 3 یہ پڑھ لے۔ آپ سمجھیے کہ بس انشاءاللہ خدا نہ کرے کہ مومن کے پاس کوئی پریشانی آئے، مگر IAS PCS بننا چاہے، پڑھنا چاہے، لکھنا چاہے، کامیاب شادی بیاہ کسی طرح کی پرابلم ہو، سب میں انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ صلوات بھیجئے محمد والے۔ سورہ طلاق کی دوسری آیت کا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا۔ یہ اس کا ڈیٹیل بھی اگر پڑھ دیں تو آپ کو مزہ آ جائے، اس کے معنی اور مطلب سمجھنے کے بعد آپ کو پتہ لگ جائے اس کی اہمیت کیوں ہے۔ اور دوسری بات میرے مولا نے فرمایا کہ اگر جو میں نے اس وقت بات کہی تھی کہ ثواب لیلۃ القدر کا بتاتے بتاتے آخر میں کہا مولا اتنا آسان، کہا اتنا آسان، تم اگر سوتے وقت میری دادی کے دشمنوں پر لعنت کر کے سو جاؤ نا تو تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا۔ عزیزوں سوتے وقت شہزادی کے دشمنوں پر لعنت کر کے سوئیے، اور دن کا آغاز شہزادی کے دشمنوں پر لعنت کر کے اٹھیے اور اپنا ہاتھ سر پر رکھ کے یا صاحب الزمان ادرکنی اور سلام کہیے، انشاءاللہ انشاءاللہ کتنا کامیاب ہوگا۔ یہ تسبیح زہرا کو گھر کے مین دروازے پر رکھیے، روزی رزق کے لیے جب جائیے ضرور پڑھیے، کسی بھی کام کے لیے جائیے ضرور پڑھیے۔ تسبیح فاطمہ زہرا پر عشرے پڑھے جا سکتے ہیں۔ جلدی جلدی جو کچھ ہوا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ایک اور پریشانی، وہ چاہے چینل ہوں ہمارے پاس، چاہے میڈیا ہو، چاہے سیمینار ہو، کہیں اسپیچز ہوں، بہت سے سوالات کیے جاتے ہیں ہیومن رائٹ پر۔ اسلام سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے؟ جس کو چاہیے ہو وہ اسلام کو، میں وہاں بھی کہہ دیتی ہوں میڈیا والوں سے بھی کہ جس کو سمجھنا ہے وہ اسلام کو پہلے پڑھے۔ الحمدللہ ہم سے آپ سے زیادہ غیر لوگ پڑھ رہے ہیں، ریسرچز کر رہے ہیں، کتابیں لکھ رہے ہیں اسلام پر، اور بیوی شہزادی فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ تم پہلا کوكب دری میں بھی مولا نے کہہ دیا انا فتاح الاسباب، میں ہوں سببوں کا بنانے والا، اور میں ہوں خیر و شر کی آنکھوں کو خیر و شر کی طرف موڑنے والا۔ اور بچیوں کی شادیوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اگر شہزادی سے دعا کریں پھر جیسی شہزادی چاہتی ہیں، مکس گیدرنگ نہیں ہونا چاہیے، گانا بجانا نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اب تو اپنے یہاں نہیں ہے، مگر پھر بھی بہت دور دور میں اگر یہ باتیں نہیں گئی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ ذاکرہ ہوں تبھی یہ بات بتائیں، نہیں ہونا چاہیے تو مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی شادی اگر کرنا چاہتے ہیں تو سورہ مریم کو بچی لکھ کے تکیے میں خود رکھے، حفاظت کرے، اس کی حفاظت کرے۔ تکیہ نوکرانیاں اتار رہی ہیں، بے ادبی نہ ہونے پائے، کہیں ناز پڑھ گئی تھی، ناز پڑھ رہی ہیں، لیکن یہ ذمہ داری
داریاں آپ لوگوں کی، بہت سے فون آتے ہیں، بہت لوگ پریشان ہوتے ہیں، تو یہ جو چیزیں مجھے ملتی ہیں وہ آپ کے حوالے۔ سورہ مریم کو بچی خود لکھے اور اپنے تکیے میں رکھے اور شہزادی سے دعا کرے، مگر جب گھر جائے نہ دوسرا کا گھر بسانے کے لیے تو اجاڑنے کی تمنا نہ لے کے جائے۔ جیسے شہزادی اپنے گھر گئی تھیں اور صبح جب پوچھا مولا علی سے کہ کیسا پایا، کہا ایمان میں اپنے ساتھ پایا۔ جب شہزادی سے پوچھا وہ بھی مطمئن۔ پورے فضائل و مصائب اتنا آپ لوگ سنتے ہیں، کبھی کوئی فرمائش شہزادی کی سننے میں آئی؟ اور فدق جو ہے بچوں کو پہلے لوگ سوروں کی طرح رٹواتے تھے، خدا کی قسم چھوٹی چھوٹی کتابیں ہوتی ہیں، پلیز للہ آپ لوگ اس کو لیجئے اور خود پڑھیے اور بچوں کو پڑھوائیے۔ ایک ایک جملہ سونے کے پانی سے لکھنے والا ہے جو زندگیوں کو جینے کو آسان کر دے گا انشاءاللہ۔ روزی رزق کے لیے ایک نماز اور بھی پڑھ سکتے ہیں جو بہت آسان ہے، 2 رکعت خالی روزی کے حوالے سے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 بار کوثر، جو آج صبح سے آپ سن رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر، یہ والا اسی لیے میں ریپیٹ کر رہی ہوں، 3 بار یہ پڑھیے۔ اور اس کے بعد دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 2 وہ سورے جو ہم لوگ نماز شب میں پڑھتے ہیں، فلق اور ناس، یہ ضرور پڑھیے۔ اس کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا پڑھنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ گرامی سے دعا کریے، انشاءاللہ روزی ضرور ملے گی، مگر دل میں دھوکہ نہیں ہونا چاہیے، زبان پر جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہمیں جھوٹ کی ڈیفینیشن ہی نہیں معلوم ہے۔ اچھا تم چلو ہم آ رہے ہیں، کہہ تو دیا، یہ کسی سے وعدہ کیا ہے نہیں پتہ، اب یہاں چاہے جائے گھنٹے لگ جائیں، اگر وہ حق ایمان پر ہے تو وہ وہیں روڈ پر کھڑا رہے گا۔ اچھا نیا سال تمہارے ساتھ منائیں گے، وہ چاہے نئے سال مر کے چلا جائے، جانے کتنے پرانے ہو جائے، مطلب اتنا جھوٹ ہماری زندگیوں میں مل گیا ہے کہ کہاں ہم جا رہے ہیں، جھوٹ اور سچ پتہ ہی نہیں لگتا ہے۔ تو سب سے بڑی بات غیبت، آپ لوگ ہمیشہ سن رہے ہیں غیبت غربت، لیکن جھوٹ، یہ چھوٹے چھوٹے سے جھوٹ، ایک ایک جھوٹ قبر میں ایک بچھو لے کے جاتا ہے۔ جھوٹ سے بچیں گے تبھی دعائیں قبول ہوں گی۔ اور نمازوں کو پابندی سے پڑھیے، صبح کی نماز اگر جس دن نہ پڑھ پائیں تو سمجھ لیجئے کون سا ایسا گناہ ہوا ہے جو پروردگار عالم نے اپنے سامنے کھڑا کر کے 2 رکعت پڑھنے لائق بھی ہم کو نہیں سمجھا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ وہ ہستیاں ہیں جتنا پڑھو کم ہے، جتنا سنو کم ہے، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ آج بنارس میں یہ جو اتنا بڑا پروگرام ہو رہا ہے، خدا اچھا رکھے، کیسا تابوت ہے، آئیے آپ کو لے چلتے ہیں۔ چلیے آج میرے ساتھ شہزادی کے در پر چلتے ہیں۔ ذرا تصور کریے کہ جہاں شہزادی کا جنازہ پڑا ہوا ہے اور چھوٹے چھوٹے بچے جو یتیم ہو گئے کس طرح تڑپ رہے ہیں، کس طرح بلک رہے ہیں۔ خدا کی قسم اپنی نظروں کو اس جلے ہوئے دروازے کی چوکھٹ پر رکھ دیجئے، اس دروازے پر رکھ دیجئے۔ سوچ لیجئے کہ مسجد سے اعلان ہو گیا ہے، اے فاطمیوں، اے مولا کی چاہنے والیوں، ابھی کچھ دیر میں جنازہ اٹھنے والا ہے۔ ارے کس کا جنازہ اٹھنے والا ہے؟ کہاں نبی کی بیٹی فاطمہ کا جنازہ اٹھنے والا ہے۔ ارے اعلان خصوصی مسجد سے یہ ہو رہا ہے کہ حسن کی ماں کا جنازہ اٹھنے والا ہے، حسین کی ماں کا جنازہ اٹھنے والا ہے، شہزادی زینب و کلثوم یتیم ہونے والی ہے۔ اس چوکھٹ سے نظر نہ ہٹائیے گا، خدا کی قسم جتنی ہم لوگوں کے دلوں میں آگ لگی ہے، اس آگ لگی
हुई चौखट पर जब हम अपनी निगाहों को रख देंगे, वही नजरें हैं जो मेरे सीने की आग को बुझा सकती है। दुनिया की और कोई ताकत नहीं है जो हमारी तशनगी को कम कर सके। एक अल्लामा लिखते हैं, दो भाइयों का वाकया, उसी दर पर रहिएगा, उसी बीवी की अजमत के साथ रहिएगा और दिल में वो बच्चों का रोना, बिलकना, तड़पना, तरसना, चीखना, और जो कुल का मुश्किल कुशा है उसका रोना याद करिए, वो नबी को याद करिए जिस दर पर सलाम करते थे। उनके बारे में एक आयतुल्लाह ने एक वाक़या लिखा कि दो भाई थे, वो रोज़े से ज़ियारत करके लौट रहे थे। दो भाइयों में से एक का इंतकाल हो गया। जिसका इंतकाल हो गया वो बहुत बड़ा गुनाहगार था। अब क्या करता ये मासूम भाई? रोज़े से ज़ियारत से लौट रहा था ना, वही दफन कर दिया और फिर हाथ उठा के दुआ की, ए मौला, अरे मेरा भाई था, ए मौला साथ आया था, हम लाए हैं, ले नहीं जा पा रहे, मगर इतना जरूर बता दिए किस हाल में है वो, किस हाल में है वो। बस ये कहना था कि ख्वाब में देखा कि उनका भाई जन्नत में है, जन्नत में। भाई बहनों को एक दूसरे से बढ़ के कौन जानेगा, घर वाले ही घर वालों को जान सकते। उसको बड़ी हैरत हुई, ए भाई तुम्हारे ऐसे अमाल तो नहीं थे, तुम्हारे अमल तो इस तरह के नहीं थे कि तुम जन्नत में सैर कर रहे होते। ए भाई लिल्लाह बता दो, हुआ क्या, ये माजरा क्या, ये मोजिज़ा क्या? का भाई जब मेरा इंतकाल हो गया, एक आग थी जिसने मुझे चारों तरफ से लपेट लिया था। ए भाई जब तुम नहलाने लगे थे ना, तुम पानी डालने चल रहे थे, हमने सोचा अब कुछ ठंडक और सुकून मिलेगा। वो पानी भी जल रहा था, आग बन गया था वो पानी। जब तुमने कफन दिया, मेरा कफन भी जल रहा था। जब तुमने ताबूत में लिटाया ताबूत में, वो ताबूत भी जल रहा था। उसके बाद तुम तवाफ करने लगे हमारे जनाजे को लेके। शुक्र करिए किस दर से वाबस्ता है, हमारे वालिदैन को, बुजुर्गों को शुक्रिया। परवरदिगारे आलम ने ऐसे घरों में पैदा किया, हमारे वालिदैन ने पूरा तरबियत, हक तरबियत अता किया, जो आज हम लोग माशाल्लाह इस तरह से यहाँ जमा है। कब भाई जब तुम जरी का तवाफ कर रहे थे ना, तब एक बुजुर्ग खड़े थे, कहने अभी जब जरी से बाहर जाओगे ना, फिर से तुम्हारे ऊपर अजाब नाजिल होगा। कहा क्या, उसका कोई तो रास्ता बताइए, आप कौन है? कहा हम तो खिज़्र हैं, हम यहाँ मौला की ज़ियारत के लिए आए। कहा कोई तो रास्ता बताइए। का रास्ता यही है कि मौला बैठे हैं, देखो जरी में, दुआ मांगो, यही तुम्हारी शिफात करेंगे। उसने कहा मरने के बाद जो आज आँख नहीं खुल रही है, आज जिसको हम जिंदगी समझ रहे हैं, ये है हमारी मौत। जब कल आँख खुलेगी वो होगी जिंदगी। और बातनी आंखों से देखा, मौला सबको ज़ियारत को बुलाइए। वो जनाजे ने भाई के देखा कि जरी के अंदर मौला खुद तशरीफ है और नीचे निगाह किए हुए बैठे हैं। अब ये जार रो रहे हैं, ए मौला शिफात, ए मौला शिफात, ए मौला माफ़ी, ए मौला माफ़ी दे दीजिए। 6 चक्कर जनाजे के पूरे हो गए, मौला नीचे निगाह करे बैठे, ऊपर देख ही नहीं रहे। इन्होंने उस ज़ईफ़ की तरह काट उठा के देखा, कहा सुनो हम इतने गुनाहगार हैं, मेरे मौला तो हमें देख ही नहीं रहे, अब क्या करें? सुनिएगा
خدا کی قسم دہاڑے مار مار کے روئیں گے. کہا کہ مولا سے کہو آپ کی مادر گرامی کی قسم ہے, آپ کی مادر گرامی کی قسم ہے, میرے گناہوں کو معاف کر دیے. جیسے ہی فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہ کا نام لیا گیا, مولا زری میں تشریف فرما تھے, اپنے سر کو دھیرے 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 سے اٹھایا اور کہا تم گناہگار تو اتنے تھے مگر ایسی پاک ذات کا نام لے لیا کہ اس کے آگے میرا بھی بس نہیں چل سکتا. جاؤ تمہیں معاف کیا اور ڈائریکٹ جنت میں پہنچا دیا. عزیزان گرامی, فورن میں یہ سچا واقعہ ہے. فورن میں ایک شخص باپ بیٹی جا رہے تھے, ایکسیڈنٹ ہو گیا, دونوں کے چوٹیں آئی, باپ و بیٹی دونوں بچ گئے, مگر تھوڑے دن میں باپ تو ٹھیک ہو گئے لیکن بیٹی کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی. اتنا پیسہ امریکہ لندن سب جگہ دکھا لیا لیکن اس کا کوئی علاج جلدی ملتا نہیں ہے. ہر آتی جاتی ساتھ ایک موت ہوتی ہے. چونکہ دولت و سرمایہ بہت تھا, دنیا کا کوئی ڈاکٹر بچا نہیں تھا لیکن آرام ملا نہیں تھا. ان کے گھر میں جو ایک خاتون تھی, اسی لیے خمس و زکوٰۃ ہے عزیزو, خمس و زکوٰۃ. اپنے مال سے للہ نکالو, خمس للہ نکالو, زکوٰۃ ضرورت مندوں تک پہنچاؤ. اس کے گھر میں کرسچن فیملی میں جو خادمہ تھی وہ مولا کی چاہنے والی سیدانی تھی. اس نے کہا کہ جب آپ سب کچھ کر چکے آرام نہیں ملا, ایک میری بھی سن لیجیے. کہا کیا بتاؤ, کہا بس یا زہرا یا زہرا یا زہرا کہو اور انہیں سے دعا مانگو. بستر پر وہ بچی لیٹے لیٹے یا زہرا یا زہرا یا زہرا پڑھتی رہتی تھی. ایک نوچندی جمعرات آئی, بتاتے ہیں ان کے کمرے میں ایک نور ساتے ہوا, ایک بجلی ایسی کوندی اور کہا اٹھ اٹھ. کہا میں تو کروٹ بھی نہیں لے پاتی ہوں, ارے پوری طرح سے سانس بھی نہیں لے پاتی ہوں, کیسے اٹھوں. کہا میں زہرا, ارے میں زہرا, ارے میں مادر حسین زہرا, ارے میں مادر عباس زہرا, ارے میں مادر زینب زہرا, تم کو حکم دیتی ہے اٹھ جاؤ. بس یہ کہنا تھا. وہ جب ان کی نظر عنایت ہو جائے نا, کسی دوا کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. وہ بچی جو برسوں سے بیڈ پر پڑی تھی اٹھ کے کھڑی ہو گئی. اسی وقت پورا گھر شیعہ ہو گیا. آپ لوگوں کو شیعہ ورثے میں ملی ہے. للہ سنبھالو اس کو, للہ سینے سے لگا لو اس کو. للہ جو قرآن کہہ رہا ہے, جو بی بی کہہ رہی ہے وہ کرو. کائنات میں پوری دنیا میں اپنا نام روشن کر دو, انقلاب پیدا کر دو. اپنے کو کم نہیں سمجھو, بلاؤ یا زہرا یا زہرا یا زہرا. ایسی عظمتیں کہ خاک کو ٹھوکر مار دے تو سمندر نکل پڑے. اس کے لیے کربلا وہی زہرا کہتی رہی, نہ مارو میرا بچہ حسین, بے گناہ ہے. ارے میرا بچہ بے گناہ ہے. اے نہر القما میرا بچہ بے گناہ ہے. اے نہر فرات میرا بچہ بے گناہ ہے. میرا بچہ بے گناہ ہے. اور حسین کی بھی یتیمہ سکینہ, ارے میرے بابا, ارے میرے بابا,
ہاں عزیزان گرامی، شہزادی قبول کریے اس نذرانے کو، فریاد از غریبیوں بے یار یہ حسین، بس نالائے دم بدم و زار یہ حسین۔ اے فلک وہ ابتدا اور انتہا آج تک نہیں ہوئی، روزہ نہیں بنا تو کیسے کہہ دوں کہ انتہا اہل بیت۔ شہزادی قبول کر کے ہم لوگوں کے یہ چھوٹے سے نذرانے کو جو کمی رہ گئی ہو پڑھنے میں، جو کمی رہ گئی ہو سننے میں، اس کو معاف کریے یا شہزادی، اور ہمارے عمل اور اعمال درست کر دیجئے، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسی توفیقات میں اضافہ عطا کریے، اور مولا کا جلد سے جلد ظہور ہو انشاءاللہ، اجل اللہ فرجک ظہورک۔